ایک عظیم منصب اور ایک عظیم مفہوم بچوں کے ذہن میں منتقل کیا جائے، کیا خبر کہ یہ جو نونہال ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ہمارے ہاں آس پاس رہتے ہیں، کیا پتہ ان میں سے کون صلاح الدین بن کر کھڑا ہونے والا ہے۔ صلاح الدین کوئی آسمان سے آنے والے اور زمین سے نکلنے والے مجاہد کا نام نہیں تھا، وہ بھی اسی طرح سے پرورش پانے والے کسی محلے بستی میں رہتے تھے، اور صلاح الدین ایوبی نے ان حالات کا سامنا کیا تھا جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر زبردستی قبضہ جمایا ہوا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر تقریباً 400 سال تک بیت المقدس پر اذانیں ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی رہیں، اور صرف ان عیسائیوں کو وہاں آنے کی عام اجازت دی گئی تھی فاطمی دور میں۔ ویسے اگر میں تاریخ بتاؤں تو بیت المقدس روئے زمین پر یہ تیسرا اہم مرکز ہے مسلمانوں کا۔ حرم کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا حرم مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، اور ویسے اس کے انعقاد اور زمین پر اس کے پائے جانے کی تاریخ تو بہت پرانی ہے۔ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بنوایا، وہ فرشتوں نے اس کی تعمیر کی، تو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ بنانے کے صرف 40 سال کے بعد یہ فلسطین میں بیت المقدس کو فرشتوں نے تعمیر کیا۔ سب سے پہلے وہ جگہ فرشتوں نے اس کو مقدس بنائی، تو اس زمانے سے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے یہ بیت المقدس کا علاقہ مقدس ہی رہا، اور اس کو ارض المقدس کہا جاتا ہے آج بھی عربی میں۔ پھر انبیاء اکرام علیہ السلام آتے رہے، اور اکثر انبیاء اکرام علیہ السلام کی عبادت گاہ رہی۔ بنی اسرائیل کے تقریباً انبیاء اکرام بیت المقدس کو ہی اپنا مسکن بنائے ہوئے تھے، اپنا وطن بنائے ہوئے تھے۔ کتنے انبیاء اکرام کا ذکر کروں، تقریباً 30,000 انبیاء اکرام آج بیت المقدس کے ارد گرد دفن ہیں، 30,000 انبیاء اکرام علیہ السلام۔ اور اولو العزم پیغمبروں میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہیں پر ہیں، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام وہیں ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام وہیں ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام وہیں ہیں، اور اس کے علاوہ زکریا علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جلیل القدر انبیاء کرام سب بیت المقدس میں ہیں۔ تو یہ بیت المقدس اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ مسلمانوں سے پہلے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں یہ مرکز رہا، قبلہ رہا اکثر امتوں کا۔ تو یہودی جو ہے چونکہ ان انبیاء کرام کے فالوورز میں آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو ان کے لیے بھی یہ مقدس تھا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت بی بی مریم کی ساری تربیت جو ہے بیت المقدس کے اندر ہوئی، جیسے کہ آپ نے تفسیر میں سماعت کیا ہوگا۔ اور پھر جب وہ جوان ہوئیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی بیت المقدس سے قریب میں ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا وہاں ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تبلیغ کا مرکز اسی کو بنایا، بیت المقدس کو بنایا۔ تو دنیا کے پرانے مذاہب میں، پرانے دین میں یہودیت جو ہے ان کے لیے بھی وہ مقدس ہے، عیسائی جو ہیں ان کے لیے بھی وہ مقدس ہے، پھر اسلام کے لیے اس لیے بھی مقدس ہے کہ اصل ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اب نہ یہودی باقی رہے، نہ عیسائی باقی رہے، بلکہ صرف مسلمان باقی رہے۔